اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار سرور۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت، اور میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے عالم نبیل، فاضل جلیل، عظیم مذہبی نوجوان اسکالر جناب مفتی محمد عثمان جلالی صاحب آج شریک گفتگو ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حضور؟ ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کا حضور، رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں لوگ کثرت سے زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو زکوٰۃ کی اہمیت بتائی جائے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جگہ پہ واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ نماز کے ساتھ ساتھ جہاں جتنی بار آیا اتنی بار ہی تقریباً آیا ہے زکوٰۃ کا ذکر، تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ابرار بھائی، میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اس فورم کے ذریعے اتنے اہم دین کے رکن پر گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کریم آپ کو وافر اجر سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے، ستھرا کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں صاحب نصاب پر، یعنی جس کے پاس نصاب کے مطابق مال موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو مقررہ جو حصہ ہے 2.5% زکوٰۃ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے نکالنا اس پہ فرض ہے۔ تو جہاں تک زکوٰۃ کی اہمیت کا تعلق ہے یا فرضیت کا، تو آپ اس بات سے اس کا اندازہ لگا لیں کہ 9 ہجری میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ وصیتیں فرمائیں، اور فرمایا کہ سب سے پہلے جا کر ان لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینا، توحید کی طرف بلانا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اسماء میں، نہ اس کے افعال میں۔ وہ واجب الوجود ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنے ہونے میں، رہنے میں، سہنے میں اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب یہ بات وہ مان جائیں تو پھر ان کو اس طرف بلانا، یہ حکم دینا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جب نماز بھی قائم کرنے لگ جائیں تو تیسرے نمبر پر ان کو یہ حکم دینا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ کو بھی فرض فرمایا ہے، جو تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی۔ حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 ستونوں پہ کھڑی ہے۔ اس میں سب سے پہلے توحید ہے، یعنی کلمہ طیبہ ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک بہت بڑا ستون ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب جانشین رسول خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق، اور ابرار بھائی آپ کے توسل سے یہ بات بھی میں کھل کر کرنا چاہتا ہوں تاکہ فتنوں کا دور ہے، تاکہ عقیدے کا بھی اظہار ہو جائے، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، وہ صدیق اکبر کے جنہیں مسلح خود نبی پاک نے عطا فرمایا، وہ صدیق اکبر کے جنہوں نے 17 نمازیں حضور کی ظاہری زندگی میں سرکار کے مسلح پہ پڑھائی، اور سب سے بڑی بات وہ صدیق اکبر کہ کم از کم تقریباً کم و بیش 2.5 سال مولا علی پاک نے بھی جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ تو میں زکوٰۃ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، صدیق اکبر جیسا حلیم، بردبار اور صبر کا پہاڑ کہ سرکار کے وصال کے بعد جنہوں نے امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع رکھا، بکھرنے نہیں دیا، آپ نے بھی منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔ اس وقت اور بھی بہت سے فتنے تھے، ختم نبوت کا انکار لوگوں نے کر دیا، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو بعض لوگ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے۔ تو جناب فاروق اعظم نے مشورہ دیا کہ آپ ان کے خلاف کیسے جہاد کریں گے؟ حضور کا فرمان ہے جو ہمارا کلمہ پڑھے، ہمارے جیسی نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، اس کا جو خون ہے یا اس کی جان ہے وہ محفوظ ہے، آپ ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے۔ تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا بخدا
اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ کے طور پر پیش کرتے تھے، اگر اب نہیں کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. اور ایک روایت میں اگر رسی بھی دیتے تھے ایک، وہ بھی نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. یعنی اس وقت بھی ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جنہوں نے کہا ہم سب کچھ کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی، قرآن کی تلاوت بھی، لیکن زکوٰۃ سے ہم چھٹی چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ دین اسلام کے شعبوں میں سے ایک بڑا شعبہ ہے، گویا یہ آدھے دین کا انکار کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صدیق اکبر ہو اور صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ دین اسلام کے ایک بڑے رکن کا انکار کر دے. کتنا نصاب ہے جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب مال ہیں، وہ ان پہ کتنا فرضیت کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو عرف عام میں مشہور ہے وہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مالیت ضروریات اصلیہ کے علاوہ. ٹھیک ہے، ان ضروریات اصلیہ میں آپ کا مکان ہے، وہ ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سواری ہے، یا اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے آلات کے ذریعے سے، اس کے جو آلات ہیں ان کے علاوہ مالیت پر اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہے، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر جائیداد ہے یا مال موجود ہے، تو اس پہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہے. جائیداد مطلب اگر کسی کی زمین پڑی ہے جی جی جس میں وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، جی جی تو اس پہ بھی، جی اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح اگر ایک پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، تو پلاٹ پڑا ہوا ہے، ابھی اس پہ مکان نہیں بنا، انویسٹمنٹ موجود ہے اس پلاٹ پہ، تو اس پلاٹ کی بھی اس کی ساری جو رقم ہے جو ادھر ریٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پر نکال کر پھر اس پہ 2.5% زکوٰۃ اس پہ ضروری ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سونا 7.5 تولے سے کم ہوتا ہے بندے کے پاس، 4 تولے ہوتا ہے مثلاً، پلاٹ موجود ہوتا ہے، تو پھر دونوں کو ملا کر ان کی مالیت اگر نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور ایک بات میں آپ کے اس پلیٹ فارم کی مناسبت سے اس سے ضروری جو ہے کرنا چاہتا ہوں، جو آج کل چیلنج ہے ہمارے لیے. بالکل عموماً ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایک بندے پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی یہ زکوٰۃ کے پیسے سے میں 2 بندوں کو عمرے پہ بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ میں نے لنگر چلا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ کھا رہے ہیں. یاد رکھیں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ میں فقیر کو ملک بنانا یعنی مالک بنانا مال کا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مستحق گھروں تک راشن پہنچا دیا جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے، کیا یہ زکوٰۃ؟ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ راشن کے مالک بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی جی. اور عموماً ہم زکوٰۃ کی ادائیگی میں احتیاط نہیں کرتے، یہ اور بہت زیادہ میں اگر کہوں 70% معاشرہ ہمارا جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، ہمارے عمراء نہیں دیتے. تو اگر تو سارے عمراء صحیح طریقے سے زکوٰۃ دیں نا تو ہمارے معاشرے میں غریب رہے ہی کوئی نہیں. بے شک. جس طرح کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے دور خلافت میں زکوٰۃ لینے والا بندہ ہی نہیں ملتا تھا. کیوں نہیں ملتا تھا؟ اس لیے کہ وہ سارے لوگ جو تھے جن پہ زکوٰۃ فرض تھی وہ دیتے تھے. عموماً لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور پاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرماتا ہے. اور ابرار بھائی اس کی بہت سخت وعید ہے، جو بندے زکوٰۃ نہیں دیتے ان پہ فرض ہے. تو بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ان کا مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں ان کے گلے میں مسلط کیا جائے گا. یعنی گنجے سانپ کا مطلب یہ ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر سیاہ دھبے ہوں گے اور زہر کی وجہ سے اس کے سر سے بال اڑ چکے ہوں گے، اتنا شدید ہوگا. وہ اس کے ڈسے گا، جگہ جگ سے اس کو اذیت دے گا، تو فرمایا جائے گا یہ ہے تمہارا وہ مال. اور مسلم شریف میں حدیث مبارکہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ لوگ جن کو مال دیا گیا اور انہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، تو تختیاں جو ہیں لوہے کی تختیاں وہ گرم کر کے ان کے جسم میں لگائی جائیں گی، ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں کو ان سے داغا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر گرم کر کے لگایا جائے گا. تو اس سے اندازہ لگائیں آپ کہ کتنی سخت وعید ہے قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پاس پلاٹ پڑا ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، جی استطاعت نہیں ہے، جی جی اس کے بارے میں پھر کیا ہوگا؟ جی اگر تو اس کا پلاٹ جو ہے اکیلا پلاٹ اتنے نصاب کو پہنچتا ہے اس کی قیمت، تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہوگا. جی جی اس کی قضا بھی ہے؟
کہ جب چلو مال آئے گا میرے پاس تو وہ دے دے گا؟ نہیں، مال زکوٰۃ کے لیے سال پورا بندے کا مال کا مالک ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر سال پورا مال نہیں رہا اس کے پاس تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی جی. تو اچھا ایک اور بات ہے، کسی کو یہ بات میں آتا ہے کہ چلیں یار پہلے وہ ڈنڈی مارتا رہا ہو یا نہیں ذہن میں نہیں آیا یا کوئی سمجھ میں لیٹ آیا ہو کہ اب اتنے عرصے کی میری زکوٰۃ میں نے نہیں ادا کی، تو یہ اسے پچھلی بھی ادا کرنی پڑے گی جی یا بالکل، اس پہ چونکہ فرض عین ہے، یہ فرض تھی تو ادا کرنی پڑے گی. ہاں اگر ایک دم ذرا دینا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے دے لے، لیکن دے ضرور. ٹھیک ہے. اس کے جو مصارف ہیں، قرآن پاک نے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، جس میں غربا ہیں، یتاما ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، اسی طرح مسافر، ابن سبیل کے الفاظ بھی ہیں، مسافر ہیں، فی سبیل اللہ کے بھی الفاظ ہیں. یعنی اگر جہاد پر کوئی جا رہا ہے تو جہاد یہ بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ خود اپنا ایک جتھا بنا لے اور اس کو لانچ کر دے، یہ بھی جہاد نہیں ہے. جو ریاست کی طرف سے اگر جہاد کا حکم دیا گیا تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر کوئی نگہانی آفت آ گئی ہے، مثلا زلزلہ آ گیا، بہت زیادہ تباہی ہو گئی ہے، سیلاب آ گیا ہے، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، تو اس نگہانی آفت کے آنے کی صورت میں ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو سفید پوش ہوتے ہیں جی، ان کے پاس وہ کس حد تک وہ تو یہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوتے ہیں؟ اور زکوٰۃ کیا یہ جو ہمارے ہاں مانگنے والے آتے ہیں انہیں لگ سکتی ہے، انہیں دی جا سکتی ہے؟ اور کیا یا کس کو دینی چاہیے، یہ اس پہ تھوڑا سا اس پہ سب سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ جو بندہ ہم سے مانگ رہا ہے کیا واقعی یہ اس کا اہل ہے؟ ٹھیک ہے. کیا واقعی اس کے پاس یہ ان شرائط پر جو زکوٰۃ کی ہیں؟ یہ جو پیشہ ور ہیں ان کے بارے میں جی پیشہ ور، یہ تو پیشہ ور عموماً ہم لوگ جانتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ ایک چیز جو ہے رائج ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. کہ گھر کے اگر 10 افراد ہیں تو 10 افراد جو ہیں وہ 10 کے 10 ہی بیکاری بنے ہوئے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے زکوٰۃ دیتے وقت اپنے خاندان میں خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں کوئی اس کا اہل ہے، اگر ہے تو اس کو دینی چاہیے. اس کے بعد اپنی گلی میں دیکھنا چاہیے کہ میرا پڑوسی، میرا بے شک اس کے ساتھ نسبی کوئی رشتہ داری تعلق نہیں ہے، پڑوسی ہے یا گلی میں رہتا ہے، پھر اپنے محلے میں دیکھنا چاہیے، پھر اپنے گاؤں یا شہر میں، اس کے بعد میں بات یہاں سے تھوڑی سی کاٹوں گا آپ کی کہ تھوڑا سا رشتہ داروں میں بتا دیں کہ کس بھائی کو دے سکتا ہے، یہ رشتوں میں تھوڑا بتا دیں کس کو. اس میں جو ہے بیٹا جو ہے وہ والد کو نہیں دے سکتا، والد بیٹے کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح بھائی کو نہیں دے سکتا زکوٰۃ جو ہے. تو اس طرح کے جو رشتے ہیں اس میں اگر بھائی صاحب جی اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ کوئی اور ایک بندہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، فقیر ہے، اس کو ملک بنائے اور وہ بندہ آگے سے اسے ہدیہ کر دے. ٹھیک ہے. یہی طریقہ جو ہے جو ہمارے خاندان ہے، آل جعفر ہے، آل عقیل ہے، آل علی ہے، آل عباس ہے، جو خون رسول ہے، ان کو زکوٰۃ صدقات واجبہ نافلہ نہیں لگتے. تو اس کا بھی یہ طریقہ کار ہے. اگر کوئی سید بادشاہ ہیں، وہ بہت غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو مطلب بندہ سمجھتا ہے کہ ان کو دیا جائے، لیکن یہ چیز اجازت نہیں دیتی. اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ ایک بندہ جو مستحق ہے، ایک فقیر کو مالک بنایا جائے اور فقیر پھر آگے ہدیتاً ان کو پیش کر دے. ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ زکوٰۃ کی مد میں صرف ہدیہ کے طور پہ دیا جا سکتا ہے. جب فقیر کو دیا جائے گا تو وہ زکوٰۃ ادا ہوگی، اور وہ فقیر ہدیہ صاحب یہ تو پھر وہ نہیں ہو جائے گا کہ اسے طے کر کے دیا جا رہا ہے کہ آپ نے آگے دینا ہے، یہ تو طے کر کے نہیں دیا جا رہا پھر. جی یہ بات ضرور ہے، لیکن وہ جو ہے اپنی نیت جائز ہے. جائز ہے. ٹھیک ہے. کہ حضور فطرانے کے بارے میں تھوڑی سی عنایت فرما دیجیے. فطرانے کے بارے میں بھی نصاب تو یہی ہے، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مالیت. ہاں اس کے لیے یہ مسئلہ الگ ہے کہ اس پر سال کا گزر جانا ضروری نہیں ہے. اگر عید والے دن بھی اتنا مال کسی کے پاس آ جاتا ہے تو اس پہ صدقہ فطر واجب ہے. کتنا صدقہ فطر ہوتا ہے؟ جی عموم ہمارے عرف میں چونکہ گندم کے حساب سے ہی دیا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو اس وقت جو ہے 300 روپیہ فی کس جو ہے مقرر کیا ہے علماء کرام نے. ٹھیک ہو گیا. تو 2.25 کلو گندم یا اس کا آٹا. اس کا بھی دینے کا وہی طریقہ ہے جو زکوٰۃ کا طریقہ ہے؟ جی وہی طریقہ کار ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے اس کے زیر کفالت جتنے بندے ہیں اس کا وہ ادا کرنے کا ذمہ دار ہے. ایون کہ عید والے دن اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا فطرانہ دینا بھی سربراہ کے لیے ضروری ہے اور لازم. اچھا اس میں یہ بھی بات ذرا بتا دیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ بندے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ بھی اپنے جو ماتا ہے تو ان کا صدقہ فطر دے گا؟ نہیں،
اپنے جو ماتحت ہیں ان کا نہیں دے گا، اپنے جو خاندان کے گھر کے جو زیر کفالت ہیں، زیر کفالت ہے، زیر کفالت ہیں ان کے دے گا۔ ٹھیک ہو۔ جی جی، بہت شکریہ حضور آپ کا، شکریہ جناب آپ آپ نے کا بھی۔ وقت نکالا اور ناظرین کو زکوٰۃ کے مسائل اور صدقہ فطر کے مسائل سے آگاہ کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں یہ سب سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔